یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے، اندھیریاں ہو دور مجھ کو وہ نور دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں اپنا سلسلہ شعور لے کر۔ جی ہاں، آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے تربیت اولاد۔ بچے مستقبل کا معمار ہوتے ہیں، اور جب بچے کی ایک اچھی تربیت کی جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کی بنیاد ڈالی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک اچھا پودا ہی مستقبل میں تناور درخت بنتا ہے۔ جب اس کی مٹی، کھاد اور پانی کا بہترین انداز سے خیال رکھا جائے تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا ننھا سا پودا مستقبل میں تناور درخت بنتا ہے، اور پھر لوگ اور معاشرہ اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تربیت اولاد۔ اس میں کیا مراحل ہیں، کیا اس کے سٹیجز ہیں، ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ اسپیکر موجود ہیں، a very prominent face of مدنی چینل، I would like to invite our guest speaker عمران مدنی بھائی۔ ماشاءاللہ، ہم ویلکم کریں گے سر، پلیز ہمیں جوائن کریں۔ یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے عمران بھائی، خیریت سے ہیں؟ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ عمران بھائی، ہمارا پروگرام ہے شعور اور آگاہی پر مبنی یہ پروگرام ہے، اور آج جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ الکریم تربیت اولاد کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ درس و تدریس سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور بظاہر یہ غور کیا گیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ اس ٹاپک پر ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں۔ میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا آج کی گفتگو کو عمران بھائی کہ تربیت اولاد کی سٹیجز کیا ہے، مطلب کہ مراحل۔ ہر ڈیفینیٹلی اگر ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں تو سفر کے لیے زیادہ سفر، پھر سامان اور ضرورت کی اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب چیزیں ایک پرٹیکولر ایک مرحلہ ہے، اسٹیج کو طے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب تربیت اولاد کی بات آتی ہے تو اس پرٹیکولر اسپیکٹ آف لائف میں، جو کہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے والدین کے لیے، تو کہا جائے یہ توشہ آخرت، اخروی زندگی کے لیے زیادہ راہ کی مانند ہے۔ تو جب تربیت اولاد کی باری آتی ہے تو ان میں کن مراحل کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا کروں گا اللہ کریم آپ کے پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کی پوری ٹیم کو اللہ کریم دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، دعوت اسلامی کو اللہ کریم مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ آمین، جزاک اللہ۔ ٹاپک کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، تو دیکھیں اولاد کا ملنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس اولاد کی نعمت کے بارے میں اس بندے سے پوچھا جائے کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی، پھر اللہ رب العالمین ان پر کرم فرماتا ہے تو کئی سالوں کے بعد، بڑی منتوں سماجتوں کے بعد، دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین ان کو پھر یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو نعمت کا ملنا بہت بڑی دولت ہے، اور یہ اولاد کا ملنا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں ایک تو یہ کہ اس کی قدر ہونی چاہیے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو عبدالرزاق بھائی، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ والدین کے لیے اولاد کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اولاد اپنے والدین کی بیسٹ فرینڈ ہو۔ واہ، ٹھیک ہے، اگر والدین اپنے اولاد کے بہترین دوست ہوں گے، دوستانہ ماحول ہوگا، تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ تربیت پھر اچھے انداز میں ہو پائے گی۔ کیوں؟ یہ دوستی ایسی ہو کہ جس طرح کے بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیں، دوست ہر ایک کے ہوا کرتے ہیں، اور ایج کے مختلف مراحل ہیں، عمر کے مختلف مراحل ہوا کرتے ہیں۔ بچپن بھی ہوتا ہے، جوانی بھی ہوتا ہے، پھر لڑکپن بھی ہوتا ہے، تو پھر بڑھاپا بھی ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر بھی ہوتا ہے۔
یہ اسٹیجز جو ہے نا عمر کے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ہر عمر کے اندر بندے کے دوست لازمی ہوا کرتے ہیں. بچپن میں بھی دوستی ہوا کرتی ہے، لڑکپن میں بھی ہوتی ہے، جوانی میں، پھر آگے بھی، تو بہرحال دوستی ہوا کرتی ہے. تو سب سے اچھے دوست ہماری اولاد ہونی چاہیے. کیا بات ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب سب سے بہترین دوست آپ کی اولاد ہوگی تو پھر آپ ان کے ساتھ کھل کر اور ایک اچھے انداز میں ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکیں گے، اچھا وقت ان کے ساتھ گزار سکیں گے. یہ تو والدین کی طرف سے ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر اولاد یہ ریئلائز کر لے گی کہ میرے والدین میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، تو آپ اگر معاملات کو دیکھیں نا، ہمارے سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں اس طرح کی خبریں بڑی عام ہیں کہ بہت ساری باتیں اولاد اپنے والدین کو نہیں بتاتی لیکن اپنے دوستوں کو بتا رہی ہوتی ہے. کچھ غلط ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ تو والدین کو بتانے کی ہمت نہیں ہوتی، دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر دوست بھی ایسے کئی جگہوں پر دیکھنے میں آیا کہ اپنے مفاد کی بات تو کرتے ہیں لیکن جہاں اس کے مفاد کی بات آتی ہے تو اس میں کم ہی لوگ نظر آیا کرتے ہیں. تو اگر دوستی کا تعلق اولاد کے ساتھ ہو جائے، وہ بچپنے سے ہی ظاہر ہے کہ ہوگا، تو پھر کیا ہے کہ اچھی دوستی کے اندر تربیت بھی اچھی ہو سکے گی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس دوستی کے اندر ہر ایک کے مقام و مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے. بہت خوبصورت بات. اولاد والدین کے مقام و مرتبے کا خیال رکھے، کیونکہ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، والدین پر اولاد کے حقوق. اب یہ تربیت اولاد دیکھیں، اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اس وقت وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، آپ کے پروگرام کا نام شعور ہے، تو اس وقت وہ شعوری عمر کے اندر نہیں ہوا کرتے. تو یہ مختلف اسٹیجز ہیں. اچھا پھر بچے کچھ بڑے ہوتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ بولنا شروع ہوتے ہیں، کچھ چلنا شروع ہوتے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، پھر آگے چلنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہر اسٹیج کے اندر جو ہے نا بچے کی تربیت کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اب جب بچپنے کے اندر جو ہے نا وہ اگر اولاد ہے، مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ اولاد ہے اپنا 1 سال کی ایج سے لے کر اگر جو ہے وہ 2.5-3 سال تک کی ایج تک کا بچہ اگر دیکھا جائے، اگر وہ اولاد میں ہے تو وہ دیکھنے سے سیکھتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو معاملات دیکھے گی تو وہ اس کے ذہن پر نقش ہو جائیں گے، کیونکہ بچوں کے دماغ بالکل صاف ہوا کرتے ہیں. بچپن میں کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، ان کے ساتھ جیسا بیہیو ہوتا ہے تو وہ نقش علی الحجر کی طرح ہوتا ہے، یعنی پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے. جیسے کوئی بندہ، ہمارے ناظرین بھی ہے نا، جیسے آپ کہتے ہوں گے کہ بھئی یہ بات تو میری پتھر پہ لکیر ہے، جی اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اولاد بھی جب بچپن میں ہے تو بچپن کے اندر جو کچھ دیکھی جاتی ہے تو وہ ان کے ذہنوں پر نقش ہو جاتا ہے. پھر ساری زندگی اس کے اثرات بچے کو نبھانا پڑتے ہیں، دیکھنا پڑتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اولاد جو ہے نا سن کر اور ڈانٹ ٹپٹ سے کم سمجھتی ہے، کم جو ہے وہ اپنی تربیت لیتی ہے. البتہ دیکھ کر جو ہے وہ زیادہ سمجھا کرتی ہے، دیکھ کر زیادہ سیکھتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کئی بار دیکھا ہے، آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ چھوٹے بچے، مطلب کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شعوری کیفیت میں وہ نہیں ہوتے اور اتنی سمجھ انہیں نہیں ہوتی. اگر ہم 2-3 سال کی عمر کی بچے کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہ کہاں آپ کی فلسفانہ گفتگو کو سمجھے گا، اور یقیناً وہ جس چیز سے سیکھ رہا ہے وہ آپ کے ایکشن، آپ کے مووز، آپ کے حرکات و سکنات. اچھا جو وہ ریاکٹ کر رہا ہے، وہ ریاکشن اسی ایکشن کا ہے جو کچھ دیر پہلے آپ نے کیا. تو جب اس نے ریاکٹ کیا تو اس پہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنی ایکشن کی طرف نظر کرنا چاہیے کہ میں نے ایسا ایکٹ ہی کیوں کیا جس پہ میرا بچہ یوں ریاکٹ کر رہا ہے. مجھے ایک بہت پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، دور طالب علمی کی بات ہے. جب ہم جامعہ کے اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر تھے. اب یا تو میں خود حاضر تھا یا کسی نے بتایا، بہرحال واقعہ جو ہے نا وہ امیر اہل سنت کے حوالے سے. تو امیر اہل سنت نے جو ہے نا وہ اپنے کمرے کے اندر مدینہ شریف کے، مکہ شریف کے تغرے جو ہے وہ لگائے ہوئے تھے. اچھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے لگائے ہوئے ہیں، دیگر اس کی برکتیں، فضیلتیں وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن کوئی اہم بات، کوئی مزید اس کے علاوہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ تغرے رکھے ہوئے ہیں نا، میں اپنے بچوں سے اس وقت جو ہے جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے دیگر جو اولاد میں ہیں تو وہ چھوٹے تھے. تو
تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو مدینہ دیکھ کر پوچھتا ہوں کہ تمہیں کیا لینا ہے، تو کہتے ہیں میں نے مدینہ لینا ہے۔ میں ان کو مکے کی تصویر دکھا کر، تغرا دکھا کر پوچھتا ہوں کہ کیا لینا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی میں نے مکہ لینا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں گے تربیت کا جو ہے نا یہ ایک اسٹیپ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کی اولاد کی عمر ایسی ہو کہ جس میں دیکھ کر جو ہے وہ بچے زیادہ سیکھا کرتے ہیں، تو یہ امیر اہل سنت کا تربیت اولاد کا انداز تھا۔ ہم اپنے ناظرین اپنے بچوں پر غور کر لیں کہ بعض لوگ جیسے مدینے میں جاتے ہیں نا تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے، بچے کہتے ہیں کہ میں وہاں سے کھلونے لے کر آؤں گا، ٹوائز لے کر آؤں گا، میں یہ لے کر آؤں گا، میں یہ کھاؤں گا وہاں پر، میں یہ کروں گا۔ بالکل لے کر آئیں، سرکار کے شہر کی سوغات ہے، سرکار کے شہر کا تحفہ ہے، بالکل لے کر آنا چاہیے، لیکن بچہ یہ کہے کہ میں مدینے جا کر اپنے آقا کو نعتیں سناؤں گا، سبحان اللہ۔ میں مدینے جا کر اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے سنہری جالیوں کی جو ہے نا وہ زیارت کروں گا، مکے جا کر میں طواف کروں گا، یقیناً یہ بھی ہوتا ہوگا۔ تو بہرحال میرے اہل سنت کا جو ہے وہ یہ تربیت کا انداز تھا۔ یہ اس سے لنک کرتا ہے ہمارا عبدالرزاق بھائی کہ بچے دیکھ کر سیکھا کرتے ہیں، تو یوں بھی ہو سکتا ہے۔ عمران بھائی آپ نے ماشاءاللہ جو امیر اہل سنت کا یہ سلسلہ کوٹ کیا، تو اس میں ایک چیز مدینہ کے ناظرین ہمیں یوں سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز تھیوریٹیکل اپروچ سے ہی نہیں ہوتی، آپ کو پریکٹیکلی بھی اسے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ہم ڈیفینیٹلی بینگ اے مسلم الحمدللہ یقیناً ہر والدین اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ریلیجیس اورینٹڈ چیزیں دکھائیں، پڑھائیں، اور عموماً ہمارے الحمدللہ سب سے پہلے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو کلمہ پڑھنا آئے، یا پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے اللہ یا ہماری ہولی پرسنالٹیز کے نام لینا سیکھے الحمدللہ۔ لیکن آپ ایک خاص بات کریں کہ اس کا اہتمام کرنا، ایک چیز تو یہ خواہش رکھنا، خواہش کو کی تکمیل کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں۔ تو کتنی خوبصورت بات کوٹ کی کہ امیر نے ماشاءاللہ وہ فریمز، وہ توغرے اپنے کمرے میں سجائے رکھے تھے اور بارہا بچوں کے ساتھ یوں ایک انداز۔ عمران بھائی میرا ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ یہ تو کچھ آپ نے اسٹیجز بتائے کہ یہ وہ اسٹیجز ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کی تربیت کسی انداز سے ایج کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو یوں لے فار ایگزامپل کہ تربیت اولاد میں کوتاہی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جو ہے جہاں پر بہت زیادہ بچوں کو تربیت کی نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، کیونکہ سائیکالوجی جس طرح آپ نے فرمایا کہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ تو ایک لرننگ کا پروسیجر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1 سال سے لے کر 8 سال کی عمر تک بچے کے اندر جو لائکنس اور ڈس لائکنس اور جو اس کی ترجیحات بن جاتی ہیں، جو بھی اس کے ذہن میں ایک چیز، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ یہ عمر بڑی حساس ہوتی ہے، اور عموماً اس عمر کے اندر بچے نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور آگے جا کے جس کی ایگزامپل اگر میں یوں دوں فار ایگزامپل، یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچپن میں بچوں کو دیگر ویسٹرن کلچر کے اعتبار سے ڈریسز پہنائے گئے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اب جب بچہ بڑوں کی خود ڈیمانڈ کرتا ہے ان ڈریسز کو پہننے کے، تو پھر وہاں پر ہمیں بھی اپنے کلچرز یاد آتے ہیں، اپنی ایتھکس یاد آتی ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی یاد آنی چاہیے، ضروری بھی ہے۔ لیکن ہمیں اس وقت کیوں نہیں اس بات کا خیال آیا کہ جب بچہ اس وقت ان چیزوں کو پسند کر رہا تھا اور ہم اسے وہ چیز فراہم کر رہے تھے؟ اس چیز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو جس چیز کا آپ بیج بوئیں گے تو پھر پودا اسی چیز کا نکلے گا نا۔ اگر بچپن سے آپ نے جو بچوں کو پہنایا ہے تو بڑے ہو کر بھی بچے اسی کی ڈیمانڈ کریں گے، تو لہٰذا اس چیز کو جو ہے وہ بچپن سے ہی دیکھنا چاہیے، اپنا کلچر، اپنا ڈریس، اپنی چیزیں، یہ بچپن سے بچے کو اس چیز کا جو ہے نا وہ ذہن بنا دیں گے تو انشاءاللہ آگے پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے نا دوسرا کوئی ڈریس پہنتے ہوئے ہچکچائیں گے۔ مذہبی جو گھرانے کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو اگر کہہ دیا جائے نا بھی پینٹ شرٹ پہن لیں تو وہ ایک عجیب سا فیل کرتے ہیں۔ عبدالرزاق بھائی ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتا ہے اندرون سندھ کسی جگہ پر شادی میں، کسی ریلیٹیو کی شادی وغیرہ تھی، ایونٹ تھا ان کا، تو وہاں گئے۔ اب وہاں جو ہے وہ گانے چل رہے تھے، وہ بچہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلیں، ہم اپنے گھر چلتے ہیں واپس، یہاں تو گانے بج رہے ہیں، یہ تو گناہ ہو رہا ہے، تو ہم تو نہیں جائیں گے یہاں پر۔ تو اس بچے کے والد کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا احسان ایسی اولاد عطا فرمائی ہے۔
تو ایسی بھی اولاد ہوتی ہے. کراچی کے وہ رہنے والے تھے, تو یہاں پر جو انہوں نے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی شادیاں وغیرہ اٹینڈ کی, تو اس میں جو ہے نا سیپریٹ نظام ہوتا ہے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کا. اچھا, اس میں نعت خوانی ہوتی ہے, اس میں بیان کا اہتمام ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا یہ مخلوط مطلب معاملات نہیں ہوا کرتے, بے پردگی نہیں ہوا کرتی. تو ایسی بھی اولاد ہوتی ہے. دیکھیں, نیک اولاد کی دعا بھی کرنی چاہیے. رب ہب لی من الصالحین, قرآن میں اس کا ذکر ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں جو ہے وہ آپ کی دعا کا ذکر ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو نیک اولاد کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. اللہ ہر ایک کے اولاد کو نیک بنائے. آمین. قرآن بھی جس طرح ماشاءاللہ آپ نے قرآن پاک کی آیت بھی یہاں پر کوٹ کی, تو تربیت اولاد کے حوالے سے قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں, قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ٹھیک ہے, ہمارے دین نے ہر ایک حوالے سے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے وصال ظاہری کا وقت تھا, تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت میں ارشاد فرمایا, ترکتکم علی ملۃ بیضاء, فرمایا میں تمہیں روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا, فرمایا اس کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا کہ اس کا دن روشن ہے. یعنی اسلام کی تعلیمات روز روشن کی طرح واضح ہیں. ٹھیک ہے, بالکل واضح ہیں, اور اسلام نے مکمل جو ہے وہ رہنمائی کی ہے. قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن کے اندر یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سورہ لقمان کو آپ پڑھ لیں. حضرت لقمان حکیم نے آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں, میں آپ کو قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں, اس کو دیکھیں تو اس کے اندر تربیت اولاد کا بڑا بہترین انداز جو ہے وہ اپنایا گیا ہے. یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور یاد کرو, جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, پہلی نصیحت کیا کی, یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ بڑا ظلم ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے تو سب سے پہلے اس کے عقائد کی تربیت کی جائے. اس کو اس کے عقائد سکھائے جائیں. تو سب سے پہلے جو اولاد کی تربیت کرنی ہے اس کے عقائد کے اعتبار سے کرنی ہے, کیونکہ عقائد ایک فاؤنڈیشن آپ کو دیتا ہے. عقائد جو ہیں یہ فاؤنڈیشن ہے, بنیاد ہے, اسی کے اوپر عمل کی عمارت بنا کرتی ہے. اگر فاؤنڈیشن ہی کمزور ہوگی, اگر جو ہے عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہوگی, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط عمارت اور بلڈنگ اس کے اوپر قائم نہیں ہو سکتی. اور عمران بھی جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ حکیم لقمان کے حوالے سے کہ کس انداز سے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی, تو یقیناً جب ہم اس پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں کہ دینی اعتبار سے والدین کا حساس ہونا یہ بھی ضروری ہے, اور یہ تبھی ہو پائے گا جب ان کے پاس علم دین ہوگا. کیونکہ یقیناً ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو ایسی لوگوں کے ساتھ, ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ, ایسے حلقے کے ساتھ ایسوسیٹ رکھنا جہاں سے آپ کا جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ جاری رہے. تو یہ تو کچھ عقائد کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا, کچھ اعمال کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں. جی دیکھیں, یہی سورہ لقمان ہے نا, یہ جو میں نے پہلے پڑھی, یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر جو ہے 13 ہے. اچھا, اس کے بعد یہ مستقل آیات آپ پڑھتے جائیں گے تو ان آیات کے اندر جو ہے نا وہ اولاد کی تربیت کی گئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ والدین کی اطاعت کا بھی کہا گیا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے, ان کو خوش رکھنا ہے. اچھا, برائی سے بچنے کا کہا گیا کہ برائی سے جو ہے وہ بچنا ہے. نماز کی پابندی کا جو ہے وہ کہا گیا, یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز کو قائم کیا کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اور نیکی کا حکم دیا کرو, نیکی کو عام کیا کرو. وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ, اور برائی سے روکا کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کیا کرو. یہ دیکھیں قرآنی تعلیمات کتنی جو ہے وہ عیاں ہیں, واضح ہیں, اور کتنی یہ فروٹفل ہیں کہ صبر کرنا کتنی بڑی دولت ہے. بندہ بے صبری کے اندر ایسے ایسے کام کر جاتا ہے. عبدالرزاق بھائی, آپ ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ اس کا خمیازہ پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے. غصہ آیا, صبر نہیں کیا, اور اللہ نہ کرے طلاق دے دی. غصہ آیا, صبر نہ کیا, اور نہ کرنے کا کر بیٹھے, پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے, اور پھر ساری زندگی افسوس کرتے رہتے ہیں, لیکن اب اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل.
عمران بھائی آپ کی گفتگو سے کچھ یوں بھی منظر کے ناظرین ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ جہاں تربیت میں بالخصوص والدین سے مخاطب، یقیناً والدین کے لیے ہی یہ پروگرام ہے کہ جہاں آپ تربیت والے اینڈ پر موجود ہیں، وہاں تربیت آپ کر رہے ہیں، وہاں پر آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہ کیا کریں، توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں. اب جیسے کہ لائک فار ایگزامپل ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری پوری تربیت کا جو ثمر ہے، ہماری تربیت کا جو رزلٹ ہے وہ آنے والے 1 سال کے اندر ہی ہمیں نظر آ جائے، ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہر کسی کی نفسیات اور ہر کسی کی طبیعت اور ہر کسی کا مزاج یہ بھی مختلف ہوتا ہے. البتہ کہ وہ آپ کی اولاد ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا مزاج جو ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ ایگزیکٹلی ویسی ہی ہو جیسی آپ طبیعت رکھتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل کچھ لوگ سائیکالوجی میں عمران بھی ایک ٹرم ہے ایکسٹروورٹ اینڈ انٹروورٹ. ایکسٹروورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، گفتگو پسند کرتے ہیں، ریلیشن شپ بنانا پسند کرتے ہیں، جبکہ انٹروورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید تنہائی پسند ہوتے ہیں، خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں. اب اگر انٹروورٹ کی بات کی جائے تو ماضی کے محرابوں میں نظر آ رہے ہیں تو کئی ایسے ہمارے ایسے کابرین گزرے ہوں گے جو شاید بڑے محققین ہیں لیکن وہ انٹروورٹ ہے، خلوت نشینی اختیار کی اور دین کا کام کیا. اور کہیں ایکسٹروورٹ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے پبلک میں جا کر دین کا کام کیا. تو یقیناً توقعات بھی جو ہیں آپ کی وہ بڑی بیلنس ہونی چاہیے اپنے اولاد کو لے کر. اور بالخصوص جو عمران بھائی نے یہاں پر بات کوٹ کی، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. ایسا ہی عمران بھائی دیکھنا، اولاد کو آپ نے جو شروع میں بات کی تھی کہ اولاد وہ سیکھتی ہے جو دیکھتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کہنے سے زیادہ جو پر اثر تربیت کے اعتبار سے چیز ہے نا وہ عمل ہی ہے کہ عمل دیکھ کر ہی اولاد اس طرح کا کیا کرتی ہے. ورنہ پھر ایسی بھی اولاد ہوتی ہے کہ منہ پر بول بھی دیا کرتی ہے خود تو ایسے کرتے ہیں، مجھے اس سے منع کرتے ہیں. جب ایسا اگر ہو جائے گا تو پھر والدین کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال اپنے عمل کو اچھا کریں. عمران بھائی اس میں کمپرومائزز والا بھی ایک لیول پایا جاتا ہے. جیسے کہ میں قریب ایک شخص کو جانتا ہوں، اب جیسے کہ وہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں جی. اور ماشاءاللہ بڑی ایک ہیلدی اچھی ریلیشن شپ، اچھے آپس میں ٹرمز ہیں جو بھی فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ. باوجود اس کے ان کی اولاد جب لائک ہوئی اور تقریباً 1.5-2 سال کی عمر کو جب پہنچی تو لیکن ان کو ریئلائز ہوا کہ اب جو ہے ان کی اسکولنگ کا ٹائم اسٹارٹ ہونے والا ہے اور تھوڑا مذہبی ذہن رکھتے ہیں شخصیت. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی فیملی سے الگ ہوں گا. کیا فیملی میں کوئی پرابلم تھی؟ نہیں. گھریلو ناچاکیاں تھیں؟ نہیں. کیا فیملی کہہ رہی تھی کہ آپ کو الگ ہو جائے؟ نہیں. انہوں نے یہ اسٹیپ خود کیوں لیا؟ کیونکہ ان کے نزدیک انہوں نے جو ایک پیرامیٹر سیٹ کیا کہ مجھے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے. تو یقیناً تربیت کے لیے انہیں اس آئسولیشن فیس میں، آئسولیشن کے لیے علیحدگی اختیار کرنی پڑی، کیونکہ یقیناً اگر یہاں ایک تربیت ہو رہی ہے اور برابر والے کمرے میں یا برابر والے کمرے میں جو ایک دوسری فیملی ہے ان کا انداز الگ ہے، تو یقیناً اس پہ یہ بھی نظر آیا کہ کمپرومائز والا فیکٹر بھی ساتھ اور سیکریفائس قربانی والا فیکٹر بھی تربیت کے اندر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم یہ کہ علیحدہ ہو کر اچھے انداز سے جس طرح ہم چاہتے ہیں وہ تمام تر انوائرمنٹ ماحول پرووائڈ کر کے اپنے بچے کی تربیت کریں. تو پتہ کیا چلا کہ اس سے جو میں نے سیکھا کہ یہاں پر تربیت اولاد میں سیکریفائز والا فیکٹر بھی شامل ہے. وہ صرف اپنی خواہشات کو ترک کرنا نہیں بلکہ بہت ساری اور امور، کیونکہ یقیناً جب علیحدہ ہوتا ہے بندہ تو اس میں فائنینشلی بھی وہ چیزیں معاملات بڑھ جاتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا عبدالرزاق بھائی کہ وہ الگ ہو گئے، تو دیکھیں یہ دنیا کا دستور ہے، کسی نہ کسی مرحلے میں جا کر الگ ہونا ہی پڑتا ہے. آپ دنیا میں کوئی ایسا گھر دکھا دیں، کی بات کی آپ نے، دنیا میں کوئی ایک ایسا گھر دکھا دیں کہ جس کے اندر سارے بہن بھائی اپنی شادیوں کے بعد سب ایک ساتھ رہتے ہوں، پھر جبکہ ان کے بچے بھی ہو گئے، ان کے بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں بھی ہو گئیں، پھر ان کے جو ہے نا وہ دادا پردادا آبا و اجداد ہیں، کون سے ایسے ایک گھر کے اندر پائے جاتے ہیں؟ نہیں ایسا. یہ تو اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جیسے ایک والد کے 4 بیٹے ہیں تو یہ ایک عرصے تک ساتھ رہتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو الگ ہونا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے ابھی وقت آ جائے یا 10-20 سال کے بعد آ جائے. اور اس کے اندر خوش آئین یہ ہوتا ہے کہ بندہ صلح صفائی سے مسکراتے ہوئے بندہ جو ہے وہ اپنا الگ سیٹ اپ کر لے. ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے، ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے. یہ بیٹر. ایسا نہ ہو کہ لڑ بھیڑ کر جھگڑ کر جو ہے نا وہ بعد میں الگ ہوں
اور پھر جائیداد کے تنازع بن جائیں، جائیداد کے جھگڑے پھڈے بن جائیں، بعد میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے سے بھی چلے جائیں۔ بہت تو دیکھیں الگ تو ہونا ہی ہے، اب وہ آپ کی مرضی ہے، آج ہو جائیں کل ہو جائیں، لیکن ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب آپ خود ہی کہہ رہے ہوں گے کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب اس گھر میں گزارا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت زبردست مل جائے کہ ناظرین ہمیں عمران بھائی کی طرف سے ٹرمنالوجی کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہونا ہے الٹیمیٹلی ہے، اب وہ بہتر انداز سے اچھے نوٹ پر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ عمران بھائی قرآن پاک سے تو آپ نے ماشاءاللہ ہمیں بتایا کہ تربیت اولاد قرآن پاک سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، حدیث پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے؟ کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین، اپنی احادیث کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب نبیکم، فرمایا اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو۔ اچھا اولاد کے دل میں محبت ڈالنی ہے تو بچپن سے ہی ڈالنا پڑے گی محبت، ٹھیک ہے، بڑے ہو جائیں تب بھی یہ جو ہے وہ اولاد کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ڈالنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحب اہل بیتی ہی، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال دو، ٹھیک ہے، نبی کا اور ان کی اہل بیت کا، صحابہ کا عاشق بنا دو اپنی اولاد کو۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ تو یہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، اور بھی بہت ساری احادیث تربیت اولاد کے حوالے سے الحمدللہ کتابوں میں سیاستہ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طرز عمل دیکھ لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت فرماتے، ان پر شفقتیں فرماتے، اور کیسی شفقت کہ آپ سجدے میں ہوتے، آپ کے جو ہے وہ کمر پہ آ کر امام حسن یا امام حسین آ کر بیٹھ جاتے تو آپ اس وقت سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک وہ خود نہ اتر جاتے تاکہ وہ گر نہ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کئی صحابہ سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ناظرین تصور لے کر جائیں کہ جس طرح جمعے کے اندر خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور پورا محلہ پورا علاقہ سامنے جو ہے وہ خطیب صاحب کے بیٹھا ہے، میں یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں ورنہ اس سے کوئی تناسب کوئی مشابہت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن یا امام حسین آ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھا کر بٹھا لیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو گود میں لے لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن و حسین کو سونگھا کرتے، اتنی محبت فرماتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنوں کے ساتھ ایسا تعلق۔ اچھا اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص تھے، 10 سال کی عمر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر معمور رہے۔ ایک طویل عرصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارنے کا موقع ملا ہے۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھ سے یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا، یعنی اتنی شفقت، اتنی مہربانی۔ مسند احمد کی حدیث مبارک عبدالرزاق بھائی، اللہ اکبر، مدینہ شریف کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے نا تو مسند احمد کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کی گلیوں میں نکلتے نا تو کوئی بچہ حضور کی انگلی پکڑ لیا کرتا تھا، کوئی بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی پکڑ لیتا۔ تو روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اس بچے سے اپنی انگلی نہ چھڑواتے جب تک کہ وہ بچہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ ایسی شفقت و مہربانی بچوں پر، اور پھر وہ بچہ حضور کی انگلی پکڑ کر جہاں مرضی لے جائے گلیوں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ساتھ رہتے۔ اور دیکھیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا پیارا جو ہے وہ طرز عمل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر شفقت کرنے والے۔ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہے عمران بھائی، یہ دیکھیے مدینہ کے ناظرین میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر شفقت، خوشی
اور ان تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے، تو اسی کے ساتھ اس چیز کی اگر ضد کی طرف اگر ہم جائیں، اپوزٹ کی طرف جائیں، تو وہاں پر ایگریشن اور غصہ ہے. جہاں یہ پرووائڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں یہ بھی ہے کہ وہاں پر بچوں سے ایگریشن کو، غصے کو، ان تمام چیزوں کو دور رکھیں. دیکھیں تربیت کے فیکٹر کے اندر آپ کی اسٹرکٹنس کسی حد تک ضروری بھی ہے، لیکن جس حد تک یہ ضروری ہے اس حد تک ہی اس کا استعمال کیا جائے، نہ کہ بچوں کے ساتھ لا صفت والی کہہ سکتے کہ اپروچ رکھی جائے. بیکاز یہ الٹیمیٹلی شاید آپ کو ابھی تو ریئلائز نہیں ہوگا، لیکن لانگ ٹرم پہ، لانگ رن پہ، جس چیز سے عمران بھائی نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں. یقیناً جب بچہ سامنے محسوس یہ کرے گا کہ میرے سامنے جو شخص ہیں میرے والدین کی صورت میں، وہ تو ہر بات پہ مجھے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، یا ہر بات پر میرے ساتھ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، یا مجھے میری فیلنگز شیئر کرنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا کہ ان کی طرف سے ریاکشن آ جاتا ہے، تو وہ بچہ آگے جا کر جن چیلنجز کا اسے سامنا ہے، جو چیزیں اسے پریشان کر رہی ہیں، اگر اسے ایڈوائسز چاہیے، سجیشنز چاہیے، یا کوئی فیصلہ کرنا ہے، یا کوئی چیز بات اپنی شیئر کرنی ہے، وہ کیسے کر پائے گا اگر اس نے یہ فیس اور یہ چہرہ پہلے سے دیکھا ہو. عمران میں کوئی کتاب تربیت اولاد کے حوالے سے ہے نا مکتبۃ المدینہ کی؟ جی، اس کا نام تربیت اولاد ہی ہے، مکتبۃ المدینہ پہ اویلیبل ہے، ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. تو مدنی کے ناظرین، ان دی اینڈ تربیت اولاد کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ نے ایک خوبصورت کتاب بھی شائع کی ہے، اسے بھی لیں. اور آج کی گفتگو میں بہت سارے کانٹیکٹس کھل کے سامنے ہے، لیکن جب عمران بھائی نے یہ بات کہی کہ جب حدیث پاک کو کوٹ کیا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں آقا علی اپنی نبی کی محبت ڈالو، ان کے اہل بیت کی محبت ڈالو اور اسے اچھا قاری بناؤ، تو عشق صحابہ و اہل بیت، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو بچوں کے اندر یہ چیز کہہ سکتے کہ پینیٹریٹ، ایک راسخ سی ہو گئی ہے عمران بھائی. اور یقین کریں جس وقت آپ نے یہ بات کوٹ کی اور اس وقت بس میرے مائنڈ میں، میری چھوٹی بیٹی ہے، اس کا ہی خیال آیا کہ کچھ دنوں پہلے مدنی مذاکرے میں ہم بچوں کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، تو یوں ہی خیال بنا کہ ہمیں ڈرائیو، بلکہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، میں ڈرائیو کر رہا تھا اور ڈرائیو کرتے کرتے یوں ہی میں نے، لوگ دعوت شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ ہر صحابی یہ نبی، تو پیچھے سے مجھے آواز آئی جنتی جنتی. تو وہ پہلی دفعہ میری بچی نے یہ لفظ کہا، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بظاہر میں نے تو اسے یہ چیز بٹھا کر نہیں سیکھا، کیونکہ 2 سال کی عمر کہاں بچے اتنا یوں بول پاتے ہیں. تو کیونکہ مدنی چینل کی بہاریں ہیں، مدنی چینل کی برکتیں ہیں، اللہ کریم دعوت اسلامی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس گلشن کو شاد و آباد رکھے، اللہ نظر بس سے اسے بچائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تربیت اولاد مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ضرور حاصل کریں. dawataislami.net سے اسے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. بس ان دی اینڈ یہی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے، اندھیریاں ہو دور مجھ کو وہ نور دے.